خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی ون سے براہ راست، اور آپ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے نیوز ون پر بھی اور واسیپ ٹی وی پر بھی۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اور آج چونکہ اسپیشل پروگرام ہے، خصوصی پروگرام ہے سیدہ کائنات کے حوالے سے، تو یہی ہمارا موضوع ہوگا عالم ٹائم میں بھی اور آگے ورفانہ لغا ذکرک میں بھی۔ اسی کی مناسبت سے یا اس موضوع کی مناسبت سے سیدہ کائنات کی ہستی، ان کی شخصیت کی مناسبت سے ہی کلام بھی ہوں گے۔ تو چلتے ہیں سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے عالم ٹائم۔ عالم ٹائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ممتاز شاعر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالی مفتی شاہد مدنی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ تو موضوع آج کا ہے جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس کی بنیاد، اس کی بیسک اور اس کے سرنامے سے، اور وہ ہے اہل بیت کے فضائل سے۔ تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اہل بیت کے فضائل قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئے، پھر آگے چلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ واہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا معنی یہ ہے جو فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں، جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر اہل بیت کی شان و عظمت جو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان ہوئی، وہ سورۃ الاحزاب کی بڑی مشہور آیت کریمہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مرادی اور مقصودی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور پلیتی کو دور کر دے، اور تمہیں جیسے پاکی کا حق ہے ایسا تمہیں پاک و صاف کر دے، اور آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والے اپنے بندوں کے لیے اخلاقی اور فکری پاکیزگی کا معیار اور سمبل جو ہے وہ آپ کی ذات مبارکہ کو بنائے۔ واہ۔ اہل بیت اعظام کے اندر یقیناً لفظ اہل بیت کے اندر یہ آیت کا نزول جب ہو رہا ہے تو یہاں پر مخاطب حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، یہ جو سورۃ الاحزاب کا نزول ہے۔ جی۔ اور یقیناً خاندان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل خانہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں بیویاں سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں۔ اچھا۔ تو تمام ازواج مطہرات، ہماری تمام مائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ اہل بیت کے اندر ہے۔ ٹھیک۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی شان پنجتن پاک کو عطا فرمائی، جس میں سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار مولا امام حسن مجتبیٰ اور سرکار مولا امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین کو عطا فرمائی، یہ ان کی خصوصیت ایک اعلیٰ شان ہے۔ جس طرح کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارکہ کے اندر حسنین کریمین کو اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مولا مرتضیٰ آپ کی پشت کی طرف تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ایک معنی یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اور یہ خصوصیات جو ہے یہ ان پنجتن پاک کی نصیب ہوئی۔ حضرات اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کے فرائض میں سے، یہ ایمان کے لوازمات میں سے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہیں متواتر حدیث ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کل بھی بات ہوئی اس پر کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو ذکر کر دیجئے کہ میں اجر رسالت کا مطالبہ تم سے نہیں کرتا، میں تم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ جو دین کی خدمت میں نے تم سے کی اس کا کوئی عوض، یہ بینیفٹ مجھے دو، لیکن اگر تم میرے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی ایک الگ جملہ ہے کہ تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اہل بیت سے محبت کو۔ اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے اہل بیت سے مراد قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام اپنے درجے کے اندر۔
گویا کہ موجود ہیں. صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، یہ تمام گویا کہ قرابات کے اندر آتے ہیں. لیکن جو جس طرح کی فضیلت کو پاتا چلا گیا اس کی قرب اور اس کی منزلت گویا کہ بلند ہوتی چلے گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جس طرح کہ کل بھی عرض کی گئی، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. صحیح. تم مجھ سے محبت کرو اللہ رب العالمین کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے. صحیح. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ کہ من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ جو مجھ سے محبت کرے اور حسن و حسین سے محبت کرے اور ان کی امی جان کا ادب و لحاظ اور تعظیم کرے اور ان کے والد صاحب سے محبت کرے، وہ جنت کے اندر میرے گھر کے اندر ہی ہوگا. واہ واہ. یہ اہل بیت اعظام کی محبت کے حوالے سے سرکار نے ذکر فرمایا. اور اس کی قدر اور سامنے آتی ہے. جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کتاب القدر کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستۃ، 6 وہ طبقے ہیں، لعنتہم، جو میری رحمت اور میری نگاہ کرم سے دور ہے، لعنہم اللہ، ان پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے بھی اپنے رحمت کے دروازے بند کر دیے. اللہ. وکل نبی مجاب، اور ہر نبی کی کہی ہوئی بات مقبول ہوتی ہے. فرمایا وہ کہ جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے اور ہر نبی لعنت کرتے ہیں. لعنت بمعنی رحمت اور شفقت اور مہربانی ان پر کچھ بھی نہیں. یہ شرعی حکم ہے. ٹھیک. یعنی ان کی اس شامت عملی اور اتنی بڑی بدبختی کی وجہ سے اس میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 6 لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو والمستحل من اطرتی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے میری اولاد اور میرے اہل بیت کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، جو اس کی توہین کرے گا، ان کی اہانت کرے گا، تو اس پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بھی لعنت ہے اور ہر نبی کی لعنت ہے. یعنی رحمت کا دروازہ بند ہے. تو آج کی محفل آپ کا چینل کر رہا ہے، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو جو اہل بیت کی اہانت کرے اس پر خدا کی لعنت ہے، اللہ اکبر، اور اس پر انبیاء کی لعنت ہے. حضور کی خود سرکار فرماتے ہیں ہماری بھی لعنت ہے. تو مجھے بتائیے جو بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تو اس پر لعنت ہے. اور جو اپنے دلوں کو آباد کرے اور ان کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرے اور اپنی محفلوں کو اہل بیت کے ذکر سے رونق کرے، تو مجھے بتائیے اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکتوں اور سرکار کی نگاہ و شفقت کا کس قدر مہربانی کا نزول ہوتا ہے. واہ 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 واہ. تو بنیادی گفتگو جو ہے وہ ہو گئی، اس کا آغاز ہو گیا. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلیں گے تو زیادہ لطف بھی آئے گا، مستفیض بھی ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. اور عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں. سیدہ کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے. مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اہل بیت کے حوالے سے ابتدائی گفتگو شاہ صاحب نے فرمائی. ذرا یہ بتائیے کہ جو اہم باتیں ہیں اس رشتے کے حوالے سے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص محبت کا رشتہ اپنی صاحبزادی سے تھا، اس میں ہم سنتے رہے ہیں بچپن سے کہ وہ آتی تھیں تو سرکار استقبال فرمایا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے والی بات بھی سنی ہم نے، چادر بچھا لیا کرتے تھے، مسکراتے تھے، چہرے پہ تازگی آتی تھی. ذرا اس رشتے کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اس کی کیا حکمت تھی، کیا بتانا مقصود تھا دنیا کو، یہ کہ بیٹیوں سے اس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے، خواتین کی عزت بتانا مقصود تھا، کوئی اور بات تھی، کیا تھی اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ. قبلہ شاہ صاحب نے محبت اہل بیت کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، میں سن رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا. اور جب بھی ہم ذکر سیدہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ملحوظ نگاہ رہے کہ نہ افراد کا شکار ہونا ہے، نہ تفرید کا شکار ہونا ہے. اور آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پر منصوص فضائل موجود ہیں، یعنی آیات قرآنیہ موجود ہیں اور احادیث صحیحہ موجود ہیں، تو دیگر چیزوں کی جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عظمت و شان ہے، اس بارے میں ہمیں احادیث میں تو بہت کچھ ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو محقق علماء ہیں، مثلا حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، فتاوی شامی سے جو استفادہ کیا جاتا ہے فتویٰ لکھتے ہوئے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات رسائل شامی میں لکھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جو मरातिब क़ुतबियत हैं, सबसे पहले मकाम क़ुतबियत पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हा फाइज हुई हैं। अच्छा। और ये आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ासा है। और फिर उसके बाद बहुत सारे सहाबाए किराम और बाद में औलिया किराम को ये मकाम मिला। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि रूहानी तौर पर आपके मकाम की बुलंदी का आलम क्या है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि युनादी मुनादिन यौमल क़यामती गुद्दू अबसारकुम फ़इन्ना बिनता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि क़द तमुर्रु बिनता मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी क़यामत के दिन जब आप तशरीफ़ लाएंगी तो एक मुनादी निदा देगा कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी गुज़र रही है। अब आप देखें कि क़यामत के दिन गुद्दे बसर जो है, यानी निगाह को नीचे रखना, ये शरई हुक्म नहीं है, ये हुक्म दुनिया के लिए है। वहाँ पर तो कोई इस तरह का हुक्म नहीं है, लेकिन ये आपका प्रोटोकॉल होगा जो अल्लाह ताला आपको अता फरमा रहा है कि जब आप गुजरेंगी तो तमाम अहले महशर अपनी नज़रों को नीची कर लें। जहाँ तक आपने मोहब्बत की बात की, तबरानी की एक हदीस में पढ़ रहा था कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि आपको ज़्यादा महबूब फ़ातिमा है या मैं हूँ? आपको ज़्यादा प्यारा कौन है, हज़रत फ़ातिमा है या मैं आपको ज़्यादा प्यारा हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमतु अहब्बु इलैया मिनका व अंता अअज़्ज़ु इलैया मिनहा। ये जवामिउल कलम में से है कि इतना खूबसूरत जवाब दिया आपने। फरमाया कि ए अली, फ़ातिमा मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारी हैं और तुम मेरे नज़दीक फ़ातिमा से ज़्यादा इज़्ज़त वाले हो। वाह वाह। यानी ये नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम के सिवा कोई ये बात फरमा ही नहीं सकता कि आपने उनके मकाम को भी बयान कर दिया और मकाम मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी बयान कर दिया। फिर इसी तरह दो लफ्ज़ हैं आपके इसमें मुबारका के साथ, एक है लफ्ज़ फ़ातिमा और एक है लफ्ज़ ज़हरा। फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। लफ्ज़ फ़ातिमा ये इल्हामी नाम है और नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम को ये नाम अल्लाह की तरफ से तोहफ़तन अता किया गया कि अल्लाह ने इनका नाम फ़ातिमा मुंतखब फरमाया है। और उसकी वजह नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने ख़ुद बयान फरमाई कि लिअन्ना फ़तमहा व ज़ुर्रियतहा मिनन नारी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ातिमा और आपकी औलाद को आग से महफूज फरमा दिया है। तो फ़ातिमा का माना ही ये है कि आग से महफूज और आग से मामून। फिर इसी तरह ज़हरा जो है ये कली को कहा जाता है और कली जो है वो छुपी हुई होती है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है। तो लफ्ज़ ज़हरा की जो वजह तस्मिया मुहक्किकीन ने लिखी वो ये लिखी कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर एहतिमाम पर्दा फरमाया करती थी कि फ़रिश्तों ने भी आपको ना देखा, चश्मे फ़लक ने भी आपको गोया के ना देखा और पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में आपने इस तरह बसर फरमाई। तो इसलिए आपका नाम हो गया फ़ातिमा ज़हरा। गोया कि हम ये कह सकते हैं कि नबी करीम से जो आपके जो बात आपने कही बहुत खूबसूरत बात है कि आज हमारे यहाँ उर्फ़न ये समझा जाता है कि बेटी के घर में जाना ऐब है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी मैं तो बेटी के घर से पानी का गिलास भी नहीं पीता। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम बेटी के आने पर क्यों खड़े हो जाएं। नबी करीम की सीरत तय्यबा ये थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाबहत रखने वाला हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा किसी को नहीं देखा। और किन किन चीज़ों में कहती हैं कि आपका बोलना सरकार के बोलने के मुताबिक, आपका चलना सरकार के चलने के मुताबिक, आपका बैठना सरकार के बैठने के मुताबिक, आपका उठना सरकार के उठने के मुताबिक। और नबी करीम की मोहब्बत का आलम यह था कि जब सफ़र पर रवाना होते तो जिस घर से सबसे आखिर में रवाना होते वो भी सय्यदा कायनात का घर होता और जब वापस तशरीफ़ लाते तो जिस घर में सबसे पहले आप तशरीफ़ रखते थे, तशरीफ़ लाया करते थे, वो भी सय्यदा कायनात का घर हुआ करता था। और जब सय्यदा तशरीफ़ लाती तो मोहब्बत का आलम यह था कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम खड़े होकर सय्यदा का इस्तक़बाल किया करते थे और उनको बोसा दिया करते थे। तो ये बेटियों से प्यार है और हमारी बहनों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आपने हया, शर्म, रिदा पोशी इन तमाम चीज़ों को देखना है तो आप सय्यदा कायनात की सीरत को पढ़ें। और फिर अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो बेटी को जितना बुलंद मकाम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है वो किसी और ने दिया ही नहीं। कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के आने पर खड़े हो रहे हैं, उनका इस्तक़बाल कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी तीमारदारी के लिए उनके घर पे जा रहे हैं, उनके हाथों को बोसा दे रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो एक बाप
باپ اور بیٹی کی محبت کے لیے بہترین مثال ہیں۔ اور اگر آج بچیوں کو ماں باپ کی محبت بتانی ہو تو یہ واقعات بتائے جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے کیسا پیار کیا کرتے تھے اور سیدہ کائنات نبی کریم سے کیسا پیار کیا کرتی تھی، اور اگر مشکل وقت آ جائے، جیسے باپ مثال کے طور پر معاشی طور پہ کمزور ہے، کبھی کرائسس میں آ گیا، گھر میں فاقہ ہو گیا، تو آپ سیرت سیدہ کائنات پڑھیں۔ آپ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا خیال یوں رکھا کرتی تھی جیسے ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ یہ سیدہ کائنات کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، بہت عظیم پہلو ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں آپ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی تیمارداری کیا کرتی تھی، خیال رکھا کرتی تھی، اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ دعا کیا کرتی تھی۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو سیدہ کائنات کی سیرت کے حوالے سے ہمیں کتب میں ملتی ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، دیگر صاحبزادیاں بھی تو تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ تو زہرا اپر ہینڈ بھی ہیں، سپر ہینڈ بھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب قبلہ کو اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے، کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے سیدہ پاک صلوات اللہ علیہ ابیہا وعلی بالہا وابنیہا کا ذکر پاک فرمایا، اس کا احاطہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ لفظ فاطمہ یہ الہامی نام کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس بچی کا نام 4 صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں، اس لیے کہ سرکار کریم نے خود فرمایا کہ لِأَنَّهَا فَطَمَهَا ذُرِّيَّتَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین نے اس فاطمہ کو اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی اولاد کو، اور ایک حدیث میں وہ محبہا، جو اس کا ادب کرے گا اس کو بھی واہ واہ واہ، اللہ رب العالمین جہنم سے بری کر دے۔ کیا بات ہے، سبحان یہ نام ہے۔ اب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ناموں میں کیا ہے؟ فاطمہ نام کی تو اگر اسماء الرجال کی آپ کتاب اٹھائیں تو ہزاروں مقدس خواتین ہیں، تو کیا سب کی بھی یہ فضیلت ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ یہ دیکھیے کہ اگر آپ تاریخ میں اٹھائیں گے، انڈیکس میں اٹھائیں گے تو لاکھوں پاک باز خواتین کا نام فاطمہ ہوگا، لیکن اس کو آپ مشترک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نام ان کے ماں باپ نے رکھا ہے اور یہ نام جناب رسول اللہ نے رکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو نام عطا فرمائیں، چاہے وہ صفات ہو یا ذات ہو، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ مثلا دیکھیں بڑی مشہور حدیث ہے جامع مستدرک کی کہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، سفینہ نام ہے، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ ہاں، کسی نے ان سے پوچھا آپ کو سفینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا نام کیا؟ کہا میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، میرا نام سفینہ ہے وہ بتاؤں گا۔ کہنے کا حالات کیا ہے؟ کہ لگے ایک دفعہ ہم قافلے میں جا رہے تھے تو سامان کے جب جمع کرنے لگے تو مجھے حضور میں نے اپنی چادر بچھائی اور چادر میں گویا کہ سارا سامان جمع کر دیا گیا، یا حضور نے مجھے حکم دیا، اور اتنا سامان تھا جو کئی اونٹوں کا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احمل فانت سفینہ، اٹھا اس کو، تو کشتی کی طرح ہے۔ تو ان میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی، یعنی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کس کو وصفی معنی دے دیں تو اس میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے۔ تو فاطمہ کا نام ہے فطیم، فطیم کہتے ہیں اس بچے کو جو دودھ چھڑانے کے مرحلے میں آ جاتا ہے، فطیم الصبی، دودھ یعنی چھڑا دینے والی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نام سیدہ زہرا پاک کو دیا فطیم، اس فاطمہ، اس کا معنی یہ چھڑا دینے والی۔ کن کو چھڑا دینے والی؟ اپنے ادب کرنے والے اور اپنی اولاد کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دینے والی، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے اپنی رحمت کا وہ اعلان فرما دیا ہے کہ جو ان کی اولاد امجاد ہوں گی صاحب ایمان، اور جو ان سے محبت اور ادب کرنے والے ہوں گے صاحب ایمان، ان کی برکت سے اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو نجات عطا فرمائے گا۔ یوں تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب ہے۔ اگر اب وقت ہے تو میں اس کو وقفے کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ٹی وی 1 سے براہ راست عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں اور سیدہ کائنات کی خوبصورت ہستی پر خوبصورت گفتگو ہو رہی۔ جی شاہ صاحب مکمل کیجئے۔ جی آپ نے یہ جو کہا تھا کہ ارشاد فرمایا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں جو چاروں کے چار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اقدس سے، بلکہ ساری اولادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الا سیدنا ابراہیم کے، تمام اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس سے۔ بڑی بیٹی جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ زینب ہے، ان کے بعد سیدہ رقیہ ہے، پھر سیدہ ام کلثوم ہے اور سیدہ زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 صاحبزادیاں۔
سیدہ زینب کا ذکر یقیناً تاریخ کے اندر بہت مشہور واقعات میں ہے، ہجرت کے واقعات میں ہے۔ اب آپ دیکھیں بدر کے اندر آپ کے شوہر جو ہیں جناب عاص، بعد میں پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ باقاعدہ قیدی ہو کر آئے تھے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے فدیہ طلب کیا تھا تو ان سے بھی طلب کیا تھا جو حساب تھا۔ پھر جب انہوں نے قاصد کو اپنے گھر بھیجا اور سیدہ زینب نے ایک کپڑے کے اندر کچھ لپیٹ کر دیا، کہا خادم سے کہا کہ میرے والد صاحب کو دینا ہاتھ میں کہ اس کے عوض وہ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، تو جب وہ کپڑا کھولا گیا تو اس میں عقیق کا ہار تھا، جس کو دیکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے، اس لیے کہ یہ ہار سیدہ خدیجہ کا تھا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے وقت جو ہے وہ سیدہ زینب کو دیا تھا، کیونکہ سیدہ زینب کا نکاح جو ہوا ہے وہ اپنے خالازاد کے ساتھ ہوا ہے، یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو بہن ہے ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا، اور اس نکاح کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ نے اپنا ہار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عقیق کا ہار دیا تھا وہ دیا، تو اس کو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو کیا میں اس کو ایسی آزاد کر دوں؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ کی مرضی ہے، تو کہا میری بیٹی کو تم میری طرف لوٹاؤ گے، اور پھر سیدہ زینب آئی اور پھر بڑی مشقت اور بڑی پریشانی ہوئی اس میں، اور یہاں تک کہ کفار و مشرکین نے اس وقت آپ پر حملہ کیا جس سے آپ کی پھنسلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور پھر وہ سن 8 ہجری میں آپ نے وصال کیا، تو جب سن 8 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا، اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سرکار نے فرمایا میری محبت میں یہ میری بیٹی بہت زیادہ ستائی گئی ہے۔ ان کی صاحبزادی ہے سیدہ امامہ، ان کے بارے میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گود میں لے کر نماز پڑھائی، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین جو سیدہ فاطمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کے بچے ہیں، وہ تو خود چل کر آئے، یعنی حدیث میں ہے نا امام نسائی نے نقل کیا ہے کتاب الصلاۃ میں کہ سرکار علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو حضرت مولا امام حسن آئے جو بچے تھے 2 سال کے، ایک روایت امام حسین سے ہی، لیکن یہاں پر یہ اہتمام نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زینب کی شہزادی کو گود میں اٹھا کر گھر سے آئے ہیں، اللہ گود میں اٹھا کر آئے اور سرکار نے گود میں لے کر تکبیر کو شروع کیا، اللہ، اور جب رکوع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کے ساتھ ان کو لگایا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمی اللہ لمن حمیدہ کا اس وقت وہ آپ کی گود میں تھی، سجدے میں جاتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قریب بٹھا دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے تو پھر حضور نے ان کو گود میں لیا، اور پھر سجدے میں جانے کے لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زمین پر رکھا، تو یہ خصوصیت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسی کو گویا کہ عطا ہوا، یعنی حضور کو لاڑ ان سے اتنا تھا کہ سرکار نے گود میں لے کر گویا کہ نماز پڑھائی، یہ بخاری شریف کے اندر واضح حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدہ زہرا پاک سیدہ رقیہ جن کا ذکر مبارک حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب واقعہ ہم پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے کہ سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی سے ہوا، ان کے بعد سیدہ ام کلثوم کا ہوا، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، اس میں سیدہ رقیہ آپ کے نکاح میں تھی، صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کئی وقت گزر گیا، کئی سال گزر، کیونکہ یہ تو اعلان نبوت کا 5واں سال ہے اور اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، حضرت عثمان غنی نے دونوں ہجرتیں کی، تو جب سیدنا عثمان سیدہ رقیہ کو لے کر حبشہ چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی وہ میرا عثمان ہے، واہ واہ، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر کوئی وہاں سے آنے والا جب قاصد آیا اس میں ایک خاتون بھی تھی اس قافلے میں، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا کہ رقیہ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ سیدہ رقیہ کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلچلاتی دھوپ کے اندر اب گویا کہ سواری پر بٹھائے ہوئے تھے اور خود پیدل چلے آ رہے تھے، اور اس کی مہار گویا کہ پکڑی تھی سواری کی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احترام پر بہت دعائیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کو عطا فرمائی۔ ان کا ذکر گویا کہ سیاح کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے حضرت سیدہ رقیہ کے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سر مبارک کو ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دھلا رہی ہیں۔ اب جیسی سرکار داخل ہوئے تو حضرت عثمان اٹھنے لگے تو حضور نے کہا کہ رک جاؤ، اور سرکار نے سیدہ رقیہ سے کہا، جس میں ایک تعلیم یہ ہے کہ داماد کے لیے اور اپنی بیٹی کو تعلیم کس طرح دی جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ اس کی خدمت کر، یعنی عثمان کی خدمت کر، کیونکہ میرے صحابہ میں میرے خلق میں اور میرے اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی ہے
تو وہ کیا عثمان بات ہے. تو یہ سیدہ رقیہ پاک کا ذکر مبارک ہوتا ہے. ان کے وصالے کے بعد سیدہ ام کلثوم جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد پاک میں آئیں, اور اس کے بعد سیدہ زہرا پاک. سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے بات چلتی رہے گی, لیکن ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری نسل زہرا سے چلی, یعنی مولا مرتضیٰ کے ذریعے چلی, کیونکہ مولا مرتضیٰ کی اور اولادیں بھی ہیں. امام اہل سنت نے لکھا کہ وہ اولادوں کو وہ شرف حاصل نہیں جو حسنین کریمین کو حاصل ہے, اور حسنین کو یہ شرف مولا علی کی ساری اولادوں میں اس لیے ہے کہ وہ سیدہ زہرا پاک کی اولاد, کیا بات ہے, یعنی سیدہ فاطمہ کی نسبت مبارکہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب تاریخ کو ہم تسلسل سے سیدہ آمنہ سے دیکھتے ہیں تو سیدنا عبداللہ کا نکاح جب سیدہ آمنہ سے ہوا تو یہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے بنو زہرہ میں سیدہ آمنہ کا ہاتھ لینے کے لیے گئے ہیں, اور ان کو گویا کہ ان کا عقد اپنے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے گئے. اور بھی تو خواتین تھی, سیدنا عبد المطلب کا عرب میں ایک نام تھا, کسی اور قبیلے میں کیوں نہیں گئے. اس کا اختصار اگر میں انتہائی عرض کروں, طبقات ابن سعد آپ اٹھا کر دیکھیں, کیونکہ مکہ میں اس بد اخلاقی کے ماحول کے اندر اگر کوئی طاہرہ مشہور تھی تو وہ آمنہ تھی. واہ واہ واہ. اب سیدہ آمنہ طاہرہ ہے, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, ان کا لقب مبارکہ طاہرہ. بد اخلاقی کے اس ماحول کے اندر طاہرہ اگر کوئی ہے تو سیدہ خدیجہ ہے. اور پھر دیکھیں تیسری طاہرہ سیدہ زہرا ہے, یعنی میرے آقا جن سے آئے وہ طاہرہ, حضور سے جن کی اولاد چلی وہ طاہرہ, اور حضور سے آگے جس کی نسل چلی وہ بھی طاہرہ. کیا بات ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سیدہ کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ حافظ غلام مصطفیٰ قادری موجود ہیں. ورفانہ لگا ذکر میں جانے سے پہلے چونکہ ماحول بنا ہوا ہے, بہت خوبصورت روح پرور محفل سجی ہوئی ہے, تو کلام سنتے ہیں ماشاءاللہ. پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا, پڑا ہوں در
اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا میں گو برا ہوں مگر تیرا تو وہ گھرانہ ہے میں گو برا